آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ اچھی بات کرے، خیر والی بات کرے، اَوْ لِيَصْمُتْ، اگر اس میں خیر والی بات نہیں کرنی تو وہ خاموش رہے۔ دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہم سے مفقود ہے، گم ہے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے کیونکہ وہ مسئلہ عام سا ہوتا ہے، ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھ کے اگنور کرتے ہیں۔ پنجابی میں ایک مقولہ مشہور ہے، ایک چپ تے 100 سکھ، اور یہ والا مقولہ تقریباً بالکل شریعت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام نے خاموش رہنے کو بھی ایک بہت بڑی برکت رحمت کا سبب بتایا۔ خاموش رہنے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کافی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، آپ کو موقع ملا ہوگا، آپ صحابی رسول ہیں، تو کچھ بتائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنستے تھے اور کم بولتے تھے، کم ہنستے تھے اور کم گفتگو فرماتے تھے، طویل الصمت، بڑا لمبی لمبی خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بلکہ ایک صحابی نے پوچھا کہ بہت بڑے بڑے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت بڑے بڑے اعمال بتائے، جیسے جہاد ہے، جیسے صدقہ ہے، جیسے اور کئی نیکیاں ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے کوئی آسان حل نہیں اللہ کے رسول اس کا؟ آپ نے فرمایا ہے۔ عرض کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہنا، چپ رہنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے اس کی خبر اس کو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایسا اچھا کلمہ بول دیتا ہے، ایسی اچھی بات کر دیتا ہے کہ اس ایک اچھی بات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت عطا کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسا بول بولتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں ایک بول کی وجہ سے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، لا تکثر الکلام، ہر وقت ہی باتیں کرتے ہو، ہر وقت تبصرہ کرتے ہو، لا تکثر الکلام، یہ بھی دین ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، نامی 10ویں کی کتاب جو میں کہانی پڑھ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں زیادہ باتیں نہ کرو۔ جو بندہ زیادہ باتیں کرتا ہے اس کے دل کو اللہ مردہ کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ مردہ کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام جو میرے رشتہ دار ہیں نا، میرے ملنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ رویہ اچھا اختیار نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو بات ایسی ہے جیسے تم نے بتائی ہے تو ایک تو ان کے منہ میں مٹی ڈال رہا ہے، خاک
اور دوسرا اللہ کی طرف سے تیری مدد کے لیے اللہ اپنی رحمت کا فرشتہ نازل کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کو سنانے لگا، اور یہ بات سنا کے میں اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کر دوں۔ مجلس تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ یہ حدیث آپ کے سننے والی ہے۔ تو ایک بندے نے اسی موقع پہ مجلس میں ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط بات کر دی، مختلف الزام لگا دیے، یہ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہے۔ تو جنہوں عادت پئی ہوئے وہ منہ تو نہیں نہ کھلوتا، بھجدا نہیں۔ اب تھوڑا وقت گزرا وہ پھر شروع ہو گیا، اپنی زبان میں اپنے طریقے میں، پتہ نہیں اس نے کیا باتیں کی، لیکن الزام تراشی اور منفی باتیں کی سامنے بیٹھ کے، تسی انج دیو، تسی یہ کیتا، تسی انج دیو، تسی یہ۔ حضرت صدیق پھر خاموش رہے، اللہ کے نبی بھی خاموش رہے۔ جب تیسری بار اس نے پھر بولا، بندہ بھی کوئی ڈاڈا ہی لگتا ہے، ایک بندے نے کاروبار ہوتا ہے نا، اے بندے نے گفتگو کرنا، گلا کرنا بھی کاروبار ہے، تو زبان کے چسکے، تو انہیں پھر وہی گل شروع کر دی۔ جب تیسری دفعہ اس نے یہ بات کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے، اور آپ نے یہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ جو اس نے بولا تو آپ نے کہا کہ کیوں بار بار جھوٹ بول رہے ہو، کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں غلط بات کون سی ہے؟ اگر وہ بار بار کہہ رہے ہیں تو حضرت صدیق نے اگر فرما دیا کہ کیوں یہ کر رہے ہو، غلط بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ ابھی حضرت صدیق بولے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے، اور آپ اس انداز سے اٹھے جیسے آپ ناراض ہیں، تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ناراضگی کی کیفیت میں اٹھ کر چل دیے، آپ کے پیچھے چلے گئے، اللہ کے نبی بات تو سنیں، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، اس نے 2 بار بات کی ہے، میں خاموش ہی رہا ہوں، تیسری دفعہ اس نے بات کی ہے تو میں نے اس کے صرف الزام کا جواب دیا کہ تو غلط بیانی کر رہا ہے، الٹا اس پہ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اصل میں ابوبکر بات یہ ہے کہ جب تک تو خاموش تھا تب تک تیری مدد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے کر رہے تھے، تیری باتوں کا، یعنی جو تجھ پہ الزام لگ رہے ہیں اور تیرے الزامات کا جواب کون دے رہا تھا؟ فرشتہ جواب دے رہا ہے۔ اور مت سمجھو کسی سے بات کرو تو وہ خاموش رہے، تو یہ مت سمجھو کہ وہ کمزور ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری ہڈیاں خشک ہو رہی ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے کام کا جواب اللہ کا فرشتہ دے رہا ہے، تو سمجھتا ہے ہاں جو سچا ہوتا جب وہ بولتا نا، کیا تو سمجھتا ہے کہ تیری چرب زبانی کی وجہ سے وہ دوسرے بندے کو تو پریشان کر رہا ہے اور وہ خاموش رہا، وہ بس جان دے، تو کیا سمجھتا ہے یہ ہار گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صدیق تب تک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا تھا، وہ تیرے الزام، تجھ پہ لگے الزامات کا جواب دے رہا تھا، جب تو نے بولا فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، جہاں شیطان آ جاتا ہے وہاں اللہ کے نبی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور مجھے بتاؤ یہ شریعت اور دین ہے کہ نہیں ہے؟ نمازیں ہی نہ پڑھنے کا کوئی کام نہیں، وہ تو پڑھ کے کہیں چلے گئے ہیں، اور صرف روزہ رکھنا کام نہیں ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی دین ہے۔ ہم سے کوئی نہ بچا نہ بچے گا تو ہمارا ایمان اور دین کیسے بچے گا؟ خاموش، لا تکثروا الکلام، زیادہ باتیں نہیں کیا کرو، مقصد
کی، مطلب کی خیر والی بات، اس میں بھی شر والی بات نہ ہو۔ نہ کسی کے بارے میں تبصرہ کرو، نہ کسی کے بارے میں بات کرو۔ اچھا ہوں تک تو تسی یہی سنا سی، تسی آپ بھی کہتے سی جیڑی گل ہونی منہ تے کر لو، یہی سنا ہے نا، جیڑی گل ہے منہ تے کر لو، اگلا بھی سمجھتا ہے میں سچی گل سی میں منہ تے کیتی۔ تو وہ بندہ کس کے منہ پہ کر رہا تھا؟ حضرت صدیق نے اس کے منہ پہ جواب دیا تھا، تو شیطان کہاں سے آ گیا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے جملے میں سب کچھ آپ نے فرمایا تھا۔ جو بندہ خاموش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سلامتی ملتی ہے۔ من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور مت سمجھے کہ اگر میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور وہ جواب نہیں دے رہا تو وہ کمزور ہے۔ یہ کمزوری میری ہے جس کی وہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ خبر بھی نہیں کہ میری باتوں کا جواب اگر وہ بندہ نہیں دے رہا تو کم از کم اللہ کا فرشتہ مجھے اسی طرح جواب دے رہا ہے۔ اور بندے کا جواب دینا اور ہے، فرشتے کا جواب دینا اور ہے۔ ثابت ہوا کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہی بات ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کرو تو اچھی تو خیر والی، نہیں کرنی خیر والی تو خاموش۔ ایک جو بندے سو ساری زندگی کا سو کرے، خاموشی ایک بہت بڑا انتقام ہے۔ کوئی بندہ آپ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، آپ چپ کر جائیں، دوسری بار کرے گا آپ چپ کر جائیں، تیسری بار کرے گا آپ چپ کر جائیں، وہ خود ہی کہے گا میں ہی شرعی ہوں، میں ہی پاگل ہوں، میں ہی کہا، پھر وہ اپنے آپ کو کوسے گا۔ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کے ذریعے آپ کی اللہ مدد کر رہے ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حافظ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ ہمارے اکثر استاد بیمار ہیں، تو قاری صاحب بھی ماشاءاللہ عمرے سے آئے ہیں، تو کل وہ پوچھ رہا تھا کہتے بس گلے کی خرابی ہے پانی ٹھنڈا پینے کی وجہ سے۔ شیخ حافظ صاحب بھی رات ادھر تھے تو ان کو بھی اس وقت بھی بخار تھا۔